کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ایک چیز اس میں غیر شعوری طریقے سے آ جاتی ہے اور وہ ہے اپنی ذات سے بے فکری، جو کہ اتنی مضر ہے اتنی مضر ہے کہ زندگی بھر کی دین کے لیے کی گئی قربانی کو دنیا بنا دیتی ہے۔ اور یہ آتی ہے، عام طور سے آ جاتی ہے جب آدمی خوب پڑھاتا ہو، خوب دعوت میں پھرتا ہو، خوب ختم نبوت کی محنت کرتا ہو، خوب جمعیت کا کام کرتا ہو، خوب دین کی کوئی بھی محنت کرتا ہو، لگا ہوا ہو، تو کام کی اسے فکر لگ جاتی ہے، اپنی ذات کی فکر اس سے نکل جاتی ہے، اور یہ تنزل کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہیں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیے، جتنا زیادہ انہوں نے کام کیا اتنے زیادہ وہ اپنے لیے پریشان رہے اور ڈرتے رہے۔ جیسے میں نے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنایا، ہمارے حاجی صاحب کے انتقال سے پہلے کی بات ہے، یعنی حاجی صاحب ویل چیئر پہ آ چکے تھے، بیماریاں کاٹ چکے تھے۔ حاجی صاحب کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، زندگی میں ایک ہی دفعہ بیمار ہوئے، جس میں حاجی صاحب کا آپریشن ہوا معدے کا، اور وہ بھی خود فرمایا کہ میں نے فاقہ اتنا برداشت کیا، اتنی بھوک کھاٹی کہ میرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے معدے میں۔ پھر ان کا آپریشن ہوا نشتر ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نور احمد نور ایک ڈاکٹر تھے نشتر کے، بہت بڑے ڈاکٹر، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے تھے، انہوں نے آپریشن کیا، اور دوران آپریشن حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور ہر طرف اس زمانے میں تار بھیجے جاتے تھے، تار بھیج دیے گئے کہ بھئی حاجی صاحب کا، یہ حاجی صاحب نے خود مجھے سنایا، مجھے نہیں سنایا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے حضرت مولانا عبد المنان صاحب، انہوں نے 40 سال خدمت کی تھی حضرت رائے پوری کی۔ حاجی صاحب ان کا بہت احترام، چونکہ حاجی صاحب خود بھی رائے پوری کے خلیفہ تھے تو ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ مولانا عبد المنان صاحب جب بھی تشریف لاتے تھے تو مولانا عبد المنان حاجی صاحب نے کرتا اتارا تو بنیان تھوڑا سا اوپر چلا گیا، تو یہ حصہ کٹا ہوا تھا، تو مولانا عبد المنان صاحب نے پوچھا، بھائی عبد الوہاب یہ کیا ہوا ہے؟ اس پہ یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا کہ یہ ہوا تھا، آپریشن ہوا تھا، پھر میں فوت ہو گیا تھا، ہر طرف اطلاع ہو گئی تھی، اور اب مجھے ہاسپٹل سے ایمبولنس کے ذریعے سے لے جانے لگے تھے کہ اچانک دوبارہ مشینیں چلنا شروع ہو گئیں، تو ڈاکٹر حیران ہوئے۔ ڈاکٹر نور احمد نور میرے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ حاجی صاحب ہم تو اب آپ کو شفٹ کر رہے تھے تو آپ تو فوت ہو گئے تھے، کیا ہوا یہ؟ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں واقعی فوت ہو گیا تھا، 2 فرشتے آئے تھے، میری روح نکال لی اور پھر میری روح کو لے کے وہ جانے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، 2 سوال کیے ان سے، یہ عائشہ نے خود سنایا کہ مجھے جب وہ مجھے جنت البقیع لے کر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے کہاں لے کے آیا؟ کہا یہ جنت البقیع ہے، آپ کو یہاں دفنائیں گے۔ تو میں نے کہا مولانا الیاس صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نظام الدین میں ہیں۔ تو کہا میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو ان کے ساتھ دفن ہونا ہے، تم ان کو یہاں لے آؤ نا، تمہارے لیے کیا مشکل ہے، فرشتے ہو تم تو کہا ابھی یہ بات، ایک سوال تو میں نے ان سے یہ کیا، دوسرا سوال ان سے یہ کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں تو 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ایک حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث پہ کلام ہے لیکن ایک بڑے محدث نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، القول البدیع میں علامہ سخاوی نے، جو کہ خود بھی جرح اور تعدیل کے بڑے امام ہیں، انہوں نے خود اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اگرچہ اس پہ کلام بھی ہے
کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت دیکھے گا. تو میں تو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں, جنت تو میں نے دیکھی نہیں, تو مجھے کیسے روح نکال کے لے آئے؟ تو کہا ابھی جب یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ ان کو حکم آیا کہ بھئی عبدالوہاب کو چھوڑو واپس, ابھی اس سے اور کام لینا ہے. چنانچہ وہ مجھے دوبارہ چھوڑ گئے ہیں. یہ حاجی صاحب نے سنایا سارا ڈاکٹر صاحب کو. تو ایک یہ بیمار ہوئے, ایک پھر 2012 میں بیمار ہوئے. اس کے علاوہ حاجی صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے, ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی تھی. اب جب بیمار ہو گئے, پڑ گئے, ویل چیئر پہ آ گئے, چل نہیں سکتے تھے, بیانات بھی برائے نام تھوڑے ہو گئے, اس وقت مولانا زبیر الحسن صاحب نظام الدین والے, حضرت جی مولانا انعام صاحب کے بیٹے, وہ آئے حاجی صاحب سے ملنے کے لیے. تو حاجی صاحب بہت اداس پریشان بیٹھے تھے اور فرمانے لگے, مولوی زبیر بہت پریشان ہوں کہ میرا موت کے وقت کیا بنے گا. یہ تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب کما تموتون کذالک تبعثون, آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تو فرمانے لگے اچھا واقعی ایسے ہی ہے, تو اگر میں یہ کام کرتے کرتے مروں گا تو اٹھایا بھی ایسے ہی جاؤں گا؟ کہاں. تو ان کو تسلی ہوئی. ایک دفعہ فجر کے بیان کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, تو چارپائی پہ بیٹھے تھے. فجر کے بیان کے بعد اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے. ایک نوجوان لڑکا 17-18 سال کا, اس کو اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھایا ہوا تھا. خود پاؤں کی جانب تھے, اس کو سرہانے بٹھایا ہوا تھا, اور اس کو یوں دیکھ رہے تھے. اور اس سے پہلا سوال یہ کیا, تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی مالاکنڈ. کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں ورک شاپ میں کام کرتا ہوں. کتنے وقت میں چل رہے ہو؟ 4 مہینے میں. کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ چند روپے بتائے, 15-20-25 روپے اس طرح سے کچھ بتایا. بیٹا رکھو اس کو. پھر اس کو دیکھتے رہے. پھر اس عاجز سے فرمانے لگے, یار دعا کرو اللہ مجھے اس جیسا اخلاص دے دے. یعنی حاجی صاحب عمر کے اس وقت جب کہ ویل چیئر پر ہیں اور بیان کرنے سے بھی اب عاجز آ چکے ہیں, اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, مخلص یا غیر مخلص؟ غیر مخلص. اور مانگ بھی اخلاص مولانا الیاسا والا نہیں رہے, اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. مانگ بھی رہے ہیں ایک پہلی دفعہ 4 مہینے کے لیے نکلنے والے ایک لڑکے والا اخلاص. یہ ہے اصل بات, اس کی ہمیں ہے ضرورت. اور یہ چیز آپ سارے دعوت کے کام سے منسلک ہیں, مرکز سے منسلک ہیں, پتہ نہیں آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی, لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اس بات کو کہہ دینے کو کہ یہ چیز تصوف کے بغیر نہیں آتی, یہ یہیں سے آتی ہے اور ان سب کو یہیں سے ملی ہے. حاجی صاحب سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا بیان سمجھ میں نہیں آتا عام لوگوں کو, ہم جو قریب والے وہ سمجھتے ہیں, دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک فصیح بلیغ بزرگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مجمع بکھر کے بیٹھا ہوتا ہے, جب آپ کی ویل چیئر ممبر کی طرف آتی ہے تو مجمع پیچھے سے ایسے بھاگ کے آتا ہے کہ جیسے ممبر پہ چڑھ جائے گا, جبکہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں. تو اتنا بھاگ کے کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے قریب ہونے کی آپ نے دیکھا ہوگا نا, فجر کے بعد وہ بیچارے تشکیل والے بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھیں, تسبیحات مکمل کریں, آگے نہ آئیں, آگے نہ آئیں, مجمع کہاں سنتا. تو حاجی صاحب کا جواب جو تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمانے لگے یہ سب حضرت لاہوری کی توجہات کی برکت ہے. صرف دین کے لیے بھاگ دوڑ سے انسان اللہ کے ہاں مقبول نہیں بنتا, جب تک کہ اس کے ساتھ اس کی ذات کے بننے کی فکر لاحق نہ ہو اور وہ اپنے آپ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب سے قریب تر نہ کر رہا ہو. اور یہ چیز نئی ہے. اگر ہم اپنے بزرگوں کی سوانح عمریاں پڑھیں گے
تو یہ چیز بالکل کامن ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میوات کا اجتماع کرانے جاتا ہوں، یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے آپ بیتی میں مولانا الیاس صاحب، کہ میں میوات اجتماع کرانے جاتا ہوں، اجتماع میں شرکت کے لیے جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے میل جول کی وجہ سے اپنے دل کی کیفیات میں تغیر پاتا ہوں، لہٰذا میوات کے اجتماع کے فوراً بعد رائے پور میں جا کے حضرت رائے پوری کی صحبت میں اعتکاف کرتا ہوں۔ کون؟ مولانا الیاس صاحب، جن کے بارے میں جمہور دیوبند علماء کا یہ قول ہے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کا درجہ غوث سے بھی بڑا ہوتا ہے، قطب الاقطاب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں جاتے ہیں دین کے کام کے لیے، لیکن فرماتے ہیں مجھے واپس آ کے رائے پور اعتکاف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اپنی کیفیت بحال ہوتی ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ نقصان کہاں ہوا؟ نقصان یہاں ہوا کہ ہمارے بعض دوست جو تصوف میں گئے انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی، یہاں سے ایک ایشو بنا اور یہ ذہن بنتا چلا گیا جو تصوف میں جائے گا تبلیغ سے کٹ جائے گا، لہٰذا تصوف اور تبلیغ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے یہ ساری خلیج پیدا ہوئی، جبکہ ہمارے بڑوں میں سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے تصوف سے۔ مولانا الیاس صاحب سینکڑوں کے مجمع کو بیعت کرتے تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کو بلایا، علامہ ظفر احمد عثمانی کو بلایا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کو بلایا، مولانا منظور نعمانی کو بلایا، مولانا ابو الحسن علی ندوی، یہ حضرات تھے، ان سب کو بلایا اور فرمایا میں اب اپنی زندگی ختم دیکھ رہا ہوں، میں نے 7 آدمیوں کو خلافت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ یہ نہیں فرمایا 7 آدمیوں کے سفر سب سے زیادہ ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو امیر بناؤ، یہ نہیں فرمایا۔ میں نے 7 آدمیوں کو خلافت دی ہے، ان میں سے جس کو چاہو آپس کے مشورے سے امیر بنا دو میرے بعد، اور میرے سامنے سارے مجمع کو ان سے بیعت کراؤ۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے فرمایا بھئی میری رائے تو ہے کہ مولوی انعام کو بنا دیں۔ اس پہ ٹھک سے حضرت رائے پوری بولے نہیں، یوسف کو بنانا چاہیے۔ حضرت رائے پوری کی بات چونکہ ان سب میں سب سے بڑے وہ تھے، جب انہوں نے کہا تو حضرت شیخ نے کہا بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ 6-7 حضرات آئے حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس اور کہا حضرت ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ سارا مجمع آپ کی موجودگی میں یوسف کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا۔ تو فرمایا پہلے مجھے کچھ تردد تھا، لیکن جب آپ کو انشراح ہو گیا ہے اب میرا دل مطمئن ہے کہ اللہ یوسف سے کام ضرور لے گا۔ اور امیر بنانے کی وجہ کیا؟ فعال نہیں تھے تبلیغ میں، فعال نہیں تھے۔ وجہ کیا؟ ان 7 کو میں نے خلافت دی ہے، ان کا سلوک طے ہو چکا ہے، ان کی صحیح تربیت ہو چکی ہے، اب جس کو بناؤ گے وہ کام کرے گا۔ چنانچہ ان کو بنایا، امیر بنایا۔ خلافت تو پہلی دی ہوئی تھی، لیکن تہجد کے وقت میں میاں جی محراب صاحب سے میں نے خود سنا کہ تہجد کے وقت میں مولانا یوسف صاحب کی عمر 27 سال تھی، مولانا الیاس صاحب کی عمر 62 سال تھی۔ تہجد کے وقت میں لیٹے ہوئے تھے مولانا الیاس صاحب اور فرمانے لگے آ یوسف لپٹ لے ہم تو چلے۔ یہ کہہ کے جب یہ کہا تو مولانا یوسف صاحب روتے ہوئے ان کے سینے کے اوپر گر گئے۔ تو میاں جی محراب صاحب فرمانے لگے بس اس وقت جو کچھ ہوا سو ہوا، اور مولانا الیاس صاحب کی پوری نسبت ان کے سینے میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اور یہ 27 سال کے لڑکے، تہجد کے وقت والد کا انتقال ہوا، فجر کا بیان قضا نہیں ہوا، فجر کے بعد ان کو بٹھایا گیا۔ جب ان کو بٹھایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ داڑھی کالی ہے لیکن بول تو ایسے ہی رہے جیسے مولانا الیاس صاحب بولتے تھے۔ تو اس کے بغیر ہر دین کا کام کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ بات منشرح نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہوئے بھی آدمی جھجکتا ہے۔ میرے جو شیخ تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی،
یہ اجل خلیفہ تھے مولانا زکریا صاحب کے. تو علماء کے بیان میں وہ ایک ملفوظ ہمیشہ سناتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے میدان مختلف رہے. کسی نے پوری زندگی تبلیغ میں، جیسے مولانا الیاس صاحب نے، کسی نے پوری زندگی تدریس میں، کسی نے پوری زندگی تصنیف و تالیف میں، کسی نے پوری زندگی حدیث کی کتابیں پڑھانے، دور حدیث پڑھانے میں، کسی نے پوری زندگی جہاد میں. علماء دیوبند کی پوری تاریخ ہے. لیکن ان سب نے اپنے میدان کے ساتھ ایک چیز کو ساتھ جوڑ رکھا تھا. ایک چیز ایسی تھی جو ان سب میں قدر مشترک تھی، وہ تصوف تھا. کہ تبلیغ والا بھی تصوف سے جڑا ہوا، مجاہد بھی تصوف سے جڑا ہوا، مدرس بھی تصوف سے جڑا ہوا، مصنف اور مؤلف بھی تصوف سے جڑا ہوا. سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ امام المجاہدین ہیں، لیکن یہ بہت بڑے پیر ہیں، لاکھوں ان کے مرید تھے. مولانا الیاس صاحب خالص مبلغ ہیں اور بانی ہیں، لیکن خالص صوفی بھی ہیں. حضرت مدنی مجاہد اعظم، بطل حریت، انگریز کے سب سے بڑے دشمن، ادھر بخاری پڑھا رہے ہیں، ادھر جیلوں میں جا رہے ہیں، ادھر جلسے کر رہے ہیں، اور ادھر خانقاہ چلا رہے ہیں، اور ہزاروں ان کے مرید ہیں، اور کتنے ان کے خلفاء ہوئے. میں نے ابھی 1 مہینہ پہلے معلوم کرایا، جو کہ پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے ہمارے حضرت مدنی کا کوئی خلیفے. بنگلہ دیش ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے کہا آپ پورے بنگلہ دیش میں کوشش کریں، معلومات کریں کہ حضرت مدنی کے کوئی خلیفہ ہیں. ان کا نہیں، ایک تھے، وہ فوت ہو گئے 2 سال پہلے. پھر میں نے انڈیا ایک دوست کو فون کیا، میں نے کہا آپ معلوم کریں کہ کوئی حضرت مدنی کے خلیفہ ہیں. تو کہاں ایک خلیفہ ابھی زندہ ہیں میوات میں، مولانا رمضان صاحب، بس وہ ایک رہ گئے ہیں دنیا میں، اور کوئی خلیفہ نہیں حضرت مدنی کے، باقی سب فوت ہو گئے. حضرت تھانوی نے تو زندگی بھر تصوف کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. فراغت کے بعد چند سال کانپور میں تدریس کی، وہاں سے واپس آ گئے. شیخ نے کہا تھانہ بھون چلے جاؤ، تھانہ بھون جا کے بیٹھ گئے. تھانہ بھون اصل میں حضرت حاجی امداد اللہ کی بستی ہے، حضرت تھانوی کی بستی نہیں ہے. یہ تھانوی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ کے کہنے پہ وہاں چلے گئے تھے، پھر وہیں رہ گئے. پوری زندگی خانقاہ چلائی، کوئی سبق نہیں پڑھایا، صرف چند سال شروع میں پڑھائے کانپور میں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی صرف دور حدیث کی کتابیں پڑھائیں، درس نظامی نہیں پڑھایا، صرف دور حدیث پڑھایا، اور دور حدیث کے ساتھ خانقاہ چلائی. حضرت مدنی ان کے خلیفہ ہیں، حضرت شیخ الہند ان کے خلیفہ ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری ان کے خلیفہ ہیں، مولانا الیاس صاحب ان کے مرید ہیں. 13 سال مولانا الیاس صاحب نے حضرت گنگوہی کی صحبت میں گزارے ہیں، 13 سال. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو مولانا الیاس صاحب کے پیر ہیں اصل، وہ ان کے خلیفہ ہیں. پھر جب بینائی چلی گئی تو دور حدیث بند ہو گیا، پھر صرف خانقاہ چلائی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے خانقاہ چلائی اور خانقاہیں دنیا بھر میں قائم کی، اور فرماتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. یہ آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں اجڑی ہوئی خانقاہوں کو اب تم نے آباد کرنا ہے، اور جہاں خانقاہیں نہیں ہیں وہاں خانقاہیں بنانی ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی میں بھی سفر نہیں کیے، مجھے کاندھلے کے سفر سے بھی بخار ہو جاتا تھا، لیکن میں نے اس 80 سال کے بڑھاپے میں نے یورپ کے سفر کیے، افریقہ کے سفر کیے، ایشیا کے ممالک کے سفر کیے، وہاں خانقاہیں قائم کرنے کے لیے. یہ زندگی کے آخری 7-8 سال انہوں نے سفر کیے. 87 سال میں ان کا 1982 میں انتقال ہوا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے بغیر دین کا ہر شعبہ تنزل میں چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت چلی جاتی ہے، اخلاص کم پڑ جاتا ہے، حب جا آ جاتی ہے، حب دنیا آ جاتی ہے، اور انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں بخشا بخشایا ہوں اور میں بہت اونچے درجے پہ فائز ہوں. یہ کیفیت بن جاتی ہے آدمی کی. اس لیے دین کا کام کرتے ہوئے اپنی فکر ضرور رہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम। तुमने बहुत मेहनत कर ली, कोई वसूल नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप को चेक करें। अगर आप में कोई खामी नहीं है, अगर आप किसी रजीले में मुब्तला नहीं हैं, तो फिर इससे आपको कोई नुकसान नहीं। आप अपनी फ़िक्र ज़रूर करें। तो बस ये आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो फरमाइए ताकि हमारे दीन के शोबे क़ुव्वत पकड़ें। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आप हज़रात थक रहे होंगे, देर भी हो रही है, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1970 से लेकर 76 तक, 69 से लेकर 76 तक, ये 7-8 साल मुसलसल खतूत लिखे बड़े उलमा को, मुफ्ती शफ़ी साहब, अल्लामा बिन नूरी और दूसरे हज़रात, इनको खतूत लिखे। और खतूत में ये लिखा कि आपके जितने मदारिस हैं ना, इन मदारिस में फितने आ जाएंगे, तनज़्ज़ुल आ जाएगा, रकों में फितने आ जाएंगे और ये मदारिस फितनों का शिकार हो जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये होगा, ये हो रहा है। मेरे नज़दीक इसका हल सिर्फ़ ये है कि आप अपने मदारिस में खानकाहें कायम करें, ये खतूत में। फिर उसके बाद ये लिखा कि हदीस में आता है कि जब एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तो क़यामत कायम नहीं होगी। तो जब अल्लाह अल्लाह कहने से दुनिया कायम रह सकती है, तो अल्लाह अल्लाह कहने वाले मजमे से आपके मदारिस भी कायम रहेंगे, फितनों से महफूज रहेंगे। और ये ख़त एक नहीं लिखा, इतने सारे लिखे हैं, इसी मजमून के इतने खतूत लिखे हैं कि हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब के बेटे मौलाना तलहा साहब ने इन खतूत को जमा करके एक किताबचा बनाया है, जिसमें सिर्फ़ हज़रत शेख ने अकाबिर उलमा को ये ताकीद की है कि अपने मदारिस में खानका बनाएं। चुनाचे हज़रत बिन नूरी ने अपने मदरसे में खानका बनाई, मुफ्ती शफ़ी साहब ने अपने मदरसे में खानका बनाई। और फिर हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब को हज़रत शेख ने यह भी लिखा कि तुम्हारा तकी और रफ़ी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं साहिबजादगी का सूर इन पर असरअंदाज न हो जाए, इसलिए आप फौरी तौर पे इन दोनों बच्चों को किसी के हवाले करें। ये ख़त पहुँचने के बाद फिर मुफ्ती शफ़ी साहब ने जवाब लिखा, हज़रत वाला के इरशाद के मुताबिक मैंने तकी और रफ़ी दोनों को हज़रत थानवी के खलीफा हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब के हवाले कर दिया। उसके जवाब में हज़रत शेख ने लिखा कि आपके इस ख़त से बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बात को रखा और अपने बच्चों को उनके हवाले किया। ये हमारे बड़े इनके मिजाज को हम, अगर उलमा भी इससे वाकफ़ियत नहीं रखेंगे और अपने बड़ों के मिजाज से आशना नहीं होंगे, तो फिर जो एक रेला बह रहा है उसमें बहते जाएंगे। बस फिर रज़ाइल रज़ाइल रज़ाइल, इंतशार, इफ्तराक, फितने, तहासुद, तबागुज़, मिंबर पे झगड़े, शुरायत पे झगड़े, बयानों पे झगड़े, इन चीज़ों पे सारे मसाइल होंगे। फिर अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ात के लिए फ़िक्रमंद कर दे कि हम अपने लिए फ़िक्रमंद होकर अपनी ज़ात को अल्लाह के करीब से करीब तर करने की कोशिश करते रहें। रास्ता उसका यही है, बस इसको करते हुए तबलीग नहीं छोड़नी। और तबलीग क्यों छोड़े कोई? जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में मौजज़न होगी तो वो तो ज़्यादा करेगा, कैसे छोड़ेगा वो? अल्लाह का इश्क हो तो उसे वसूल नहीं करना पड़ता, वो अपनी जान को हथेली पे लिए लिए फिरता है। जब इश्क होता है तो नहीं, तो फिर वसूलियाँ करनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये आजिज़ तो इस काबिल नहीं है सनद हदीस की इजाज़त के, लेकिन ये कि उलमाए किराम, हम लोग आज से 13-14 साल पहले गए थे यमन। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे, हज़रत शेख सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से थे, सईद थे और फ़िक़्ह शाफ़ी के इमाम थे। हज़ारों दुनिया से लोग उनसे फ़िक़्ह शाफ़ी पढ़ने आते थे और पीर भी थे। लाखों अरब ममालिक में उनके मुरीद थे, अरब ममालिक में उनके लाखों मुरीद थे और उनको
شیخ سالم نہیں کہتے تھے، ان کو سلطان العلماء کہتے تھے۔ ہم ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں بہت محبت دی اور حدیث کی بھی اجازت دی، سلسلے کی بھی اجازت دی۔ اور ان کی حدیث کی اجازت کا کمال یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں جو سب سے اعلیٰ سند ہے وہ ہے حضرت مدنی کے شاگردوں کی۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب کوڑا کھٹک والے، ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب تھے، اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب تھے۔ ان حضرات کی سند سب سے عالی شمار ہوتی ہے، لیکن اس میں 24 واسطے ہیں، 24 واسطے ہیں۔ یہ جو سند ہے نا، اس میں صرف 17 واسطے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سب سے عالی سند تھی حضرت مولانا عزیر گل صاحب کی، چونکہ وہ براہ راست حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، تو ان کی اور حضرت مدنی کی سند ایک جیسی تھی، تو ایک واسطہ کم پڑ جاتا تھا مولانا عزیر گل صاحب کے شاگردوں۔ لیکن اس میں تو 7-8 واسطے کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے یہ لے کے آئے تو وہ جب ساتھیوں کو پتہ چلا تو پھر وہ علماء کرام کہتے تھے، تو ایسے بھی ہوا کہ بعض دفعہ میرے اساتذہ کے اساتذہ بھی فرماتے کہ اس سند کی اجازت، اس سند کی اجازت۔ تو اس وجہ سے علماء کرام میرے جیسے نالائق کو کہہ دیتے ہیں اجازت کا، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سب سے چھوٹا ہوں۔ ویسے تو حدیث شریف پڑھی تھی مولانا جمشید صاحب سے جو اس مدنی کے شاگرد تھے۔ تو جو حضرات اس کی خواہش رکھتے ہیں، یہ عاجز ان کے سامنے بخاری شریف کی پہلی آخری حدیث پڑھے گا اور وہ حضرات اس کو سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منی الی الامام الہمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب حضرات میں جو علماء کرام اس کی خواہش مند ہوں، اس عاجز کی طرف سے ان سب حضرات کو اس کی اجازت ہے۔ سند یہاں ہمارے ساتھی ہیں مفتی ابراہیم صاحب کے پاس ہوگی میرا خیال ہے، تو یہ ان سے آپ کو مل جائے گی سند، وہ سند پوری لکھی ہوئی ہے دستخط کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ PDF میں آپ کو مل جائے گی، پھر اس کا آپ پرنٹ نکلوا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ حضرات کو، اس کی برکت سے اللہ میری بھی بخشش فرمائے، آپ کی بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔